وقت سے قبل بات ہو رہی تھی اس سیاسی جنگ کی جس نے جنم لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ حکومت کے مشروط ای سی ایل سے نام ہٹانے کی اقدام کو چیلنج کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا اصرار یہ ہے کہ یہ معاملہ وہ کسی صورت میں غیر مشروط طور پہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ خیال یہی ہے، ماہرین یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے اہم سیاسی مشیران کا مشورہ یہی ہے کہ سیاسی طور پہ اس کا ان کی جماعت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر نواز شریف صاحب صحت مند ہونے کے باوجود پاکستان واپس نہیں آتے ہیں اور لندن سے سیاست کرتے ہیں۔ مگر یہ پورا معاملہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، جہاں پر اس سلسلے میں بہت تیزی سے سماعت شروع ہو چکی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت روزانہ کی بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ میں سنا جائے گا۔ کل اس سلسلے میں بہت اہم دن ہوگا۔ حکومت اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ٹیم، وزیر اعظم کی ٹیم کیسے دیکھ رہی ہے، یہ ہمیں بتائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور وزیر اعظم کی ٹیم کی سب سے مستعد ترجمان اور ان کی اپنی ترجمان، حکومت کی ترجمان محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کی معاون خصوصی بھی ہیں اطلاعات کی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کتنا اطمینان ہے حکومت کو کہ یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور اس کی بڑی تیزی سے سماعت ہو رہی ہے، آج سے ہی سماعت شروع ہو گئی ہے، کل پھر اس کی سماعت ہوگی۔ اچھا ہے کہ اس میں آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی، اور اگر جو بھی عدالت کا فیصلہ جسی بھی انداز سے آتا ہے، حکومت کو مجموعی طور پہ اطمینان ہے کہ یہ فیصلہ اب عدالت کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم اپنی ذمہ داری کسی اور ادارے پہ ڈالیں اور ہم اطمینان محسوس کریں کہ ہمارے حصے کا کام کوئی اور کرے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہم نے کیے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پی ایم ایل این کی قیادت اور شریف خاندان کے افراد اس پہ مطمئن نہیں ہیں اور وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور وہ اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے انہوں نے، اور چیلنج کرنے کے بعد یہ آنریبل کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ ایز پر لا وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے جو ریلیف انہوں نے مانگا ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کے تقاضوں کے مطابق وہ ریلیف ان کو دستیاب ہونا چاہیے، تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت اس کو مانے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ اور آپ جو ڈیلیبریشن کے بعد خان صاحب ہم بیسٹ پاسیبل جو سولوشن تھا حکومت نے وہ پی ایم ایل این کی قیادت کو پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ آگاہ ہیں، کابینہ آگاہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کل آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد اس کی جو لیگل سٹینڈنگ ہے، جو اس کا قانونی اختیار ہے، اس کو بہت شدت سے چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ وہ وکلاء، وہ سینئر قانونداں جو حکومت سے منسلک ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، جو آپ کے شدید ہمدرد ہیں، اور پھر پاکستان کے بہت جو سینئر جو لیگل وزرڈز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ غیر قانونی عمل کیا ہے۔ حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک مالی یا ایک انڈیمنٹی بانڈ کسی ای سی ایل کے سبجیکٹ سے حاصل کرے۔ یہ آپ کو علم ہے کہ اس کی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ خان صاحب، کسی بھی جمہوری معاشرے میں اور آزاد ملک میں اپنا رائٹ دینے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، اور رائے جس بھی شخص کی سامنے آ رہی ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی اینگلنگ ہے۔ اس تمام جتنی رائے آئی ہیں اور ان رائے سے جڑا جو ہمارے لیے بیانیہ ہے کہ اس میں کسی جگہ بھی کوئی اپنی ایسی ججمنٹ جو سابقہ کسی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ جڑی، یا کہیں پہ بھی کوئی ایسا قانونی نقطہ وہ بیان نہیں کر رہے، وہ یہ خواہشات میں مبنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور ججمنٹ کے ساتھ اس کو وہ انٹرلنک نہیں کر رہے۔ حکومت نے جو پی ایم ایل این کی ریپریزنٹیشن وہاں موجود تھی، ان کی 2 دن کی مسلسل ڈیلیبریشن کے بعد وہ تمام قانون کھنگالے، تمام فیصلے، ججمنٹس اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے وہ تمام جو سابقہ ادوار کے فیکٹ اور فائنڈنگز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو بیسٹ پاسیبل وے فارورڈ تھا، آپشن تھا، کیونکہ یہ جو انڈیمنٹی بانڈ ہے خان صاحب، یہ کوئی حکومت
چندہ نہیں مانگ رہی، کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہی، کوئی گرانٹ نہیں مانگ رہی شریف خاندان سے یا میاں نواز شریف صاحب سے. یہ وہ فائن کا جرمانہ جو فیصلے کے اندر معزز عدلیہ کے جج صاحبان نے ان پہ لاگو کیا ہے، اور وہ اس جرمانے کے عوض ایک گارنٹی مانگ رہی ہے، اور وہ گارنٹی جو ہے ایک سٹامپ پیپر پہ صرف اور صرف ایک کمٹمنٹ ہے کہ چونکہ ایک سزا یافتہ قیدی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی سزا یافتہ قیدی جو ہے اس کو ایک ایسی سہولت حکومت ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے علاج معالجے کی غرض سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. تو جب آپ نے جو آپ کا ایگزیکٹو اختیار ہے حکومت کا ای سی ایل سے نام ہٹانا یا ڈالنا، یہ آپ آگاہ ہے نا کہ نہ صرف یہ کہ قانونی بنیاد پہ اس پوزیشن چیلنج ہو رہی ہے، آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں اس پر بڑے ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں، اور پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز صاحب اس کو کمپلیٹلی کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر معقول فیصلہ ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ صحت کا اور انسانیت کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگانی چاہیے، اور اس کے مضمرات ہوں گے، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے غیر مشروط طور پہ جانے دینا چاہیے. یہ آپ کے اپنے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت کے اتحادی ہیں. اس بات کا تعلق ہے کہ علاج معالجے کی سہولت دینی چاہیے، تو وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ اس موقف کا کوئی اور علمبردار نہیں بن سکتا. وزیر اعظم سب سے پہلے اس سوچ کے حامی بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور پھر فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، اور بیسٹ پاسیبل جو علاج معالجے کی سہولت تھی وہ ان کو دستیاب کی گئی. اور اگر ہمارا لا آفیسر عدالت کے اندر اس انیشیٹو کو اپوز کرتا یا پی ایم ایل این کی اس درخواست کو وہ رد کرتا یا اپنا ڈیفرنٹ موقف اختیار کرتا تو میڈیکل گراؤنڈ پہ شاید یہ بیل نہ ہوتی. یہ حکومت نے ان کی اس صحت کی صورتحال کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہی فیسیلیٹیٹ کیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ کا اپنا بورڈ کہہ چکا ہے کہ وہ کرٹیکل ہیں، ان کی کنڈیشن کرٹیکل ہے. اس کے علاوہ ان کی جو ایلمنٹ ہے وہ ان ڈائیگنوزڈ ہے، وہ ان کو اسٹیرائڈز پہ وہ چل رہے ہیں. یہ ہر لحاظ سے ایک ویری ویری سیریس سچویشن، اور وہ معاملہ ان کا ان ڈائیگنوزڈ ہے. اس کے لیے ان کو باہر جانا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں باہر. تو اس میں آپ کے اپنے اتحادی کہتے ہیں کہ اس میں شرط وغیرہ نہیں لگانی چاہیے تھی اور ان کو جانے دینا چاہیے، اور وہ کسی صورت میں بھی وہ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایبسکانڈر ہو جائیں گے، پھر پاکستان میں سیاست نہیں کر سکیں گے. یہ کوئی اور نہیں، آپ کے اپنے اتحادی آپ کو یاد دلا رہے ہیں. ہاں صاحب، بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ خواہشات پہ فیصلے نہیں کرتی ہیں، ارمانوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، جذبات احساسات کی عکاسی کرتے ہوئے فیصلے نہیں ہوتے. حکومت جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور یہ فیصلہ جو تھا اس میں آج تک کبھی نہیں ہوا. پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ میرے سامنے جو ہے یہ ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس کا جو ہمارا موجودہ لا ہے اس کی کاپی ہے، اور جس کا جو ہے وہ گراؤنڈ ٹو پروہیبٹ پرسن فرام پروسیڈنگ فرام پاکستان ٹو ڈیسٹینیشن آؤٹ سائڈ پاکستان، یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتی ہوں. آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اور بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے جس نے آؤٹ آف دی باکس سولوشن نکالا، جس نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو یوز کیا اور جس نے ایک ایسا سولوشن دیا جس میں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، جو سزائیں ہیں، جو فائن ہیں، ان کے ساتھ جڑا ایک ایسا قابل عمل حل ہو جس سے میاں صاحب کی جو صحت کو چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے نا، وہ خود عدالتوں نے ان کی سزائیں سسپینڈ کر دی ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کو ضمانت ہو چکی ہے. انہوں نے مچل کے داخل کرائے ہیں. اگر وہ جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے تو عدالتیں نے باقاعدہ تعین کیا ہوا ہے 8 ہفتوں کے بعد ان کی ضمانت کی ایکسٹینشن حکومت پنجاب نے کرنی ہے. ادروائز وہ
ایک پروکلیمڈ آفینڈر ہو جائیں گے، وہ پاکستان واپس نہیں آ سکیں گے، وہ پھر کیا سیاست کریں گے؟ آفٹر آل اس کے لیے ان کے لیے پہلے سے یہ سچویشن موجود ہے، اس کے لیے آپ کو پیش بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب، چونکہ یہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے، ہم اس کے پولیٹیکل نیریٹو پہ یا پولیٹیکل اینگلنگ پہ تو بات کر سکتے ہیں۔ آگے اس فیصلے کا، چونکہ جب تک حتمی طور پہ یہ پٹیشن جو دائر ہوئی ہے اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن دیر آر سو مینی ریزنز کہ جو ہمارا ایگزیکٹو کا اختیار ہے یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہے۔ پی ایم ایل این نے اس کو سیاسی بنایا ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے، اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن بدقسمتی سے آج شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہماری نیت پہ شک کیا، جس طرح وزیر اعظم پاکستان پہ بہتان تراشی کی، جس طرح الزام تراشیوں کا سہارا لے کے انہوں نے حکومت کو جس انداز سے مخاطب کرتے ہوئے وہ تمام ملبہ اور کیچڑ حکومتی کندھوں پہ پھینکا، تو یہ غیر ذمہ دارانہ ان کی سوچ اور رویہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہمارے ساتھ موجود تھی۔